سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ جیسے کہ ہمارے جو ریگولر ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ احکام تجارت بالخصوص تجارتی اور مالی لین دین سے متعلق مسائل کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ پہلے سنتے ہیں درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان درود پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے، نعمت ہے گویا کہ حضور ہمارا درود سنتے ہیں، عشاق کا درود سنتے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ناظرین کے بھی سوالات لینے ہیں، ماہ شعبان چل رہا ہے اور شب برات کی آمد ہے۔ اس موقع پہ لوگ جو ہیں وہ بہت سارے معمولات خیر کے، اچھائی کے کرتے ہیں، اس میں سے ایک معافی تلافی بھی ہوتی ہے۔ آج اس سلسلے میں احکام تجارت میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، میسیجز بھی چل رہے ہوتے ہیں، وائس نوٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، لوگ مل ملا کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو ہے کہ زبانی معافی تلافی تو کر لی، بول دیا کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دینا، سوری بول دیا، ایکس وائی زیڈ جو بھی الفاظ بنتے ہیں بول دیا، لیکن جہاں پہ کوتاہی مالی معاملے میں ہوئی بھی ہے تو کیا وہاں پر محض یہ معافی کافی ہوگی یا اسے کیا کرنا ہوگا؟ کافی تو پہلے والی بھی نہیں ہے، کافی پہلے والی بھی نہیں، چلے اب وہ کوئی شخص صرف معافی مانگ لے جی، تو اس کا مانگنا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی ضروری ہے نا کہ سامنے والا معاف کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ون وے ہو کر اور فارورڈ میسیج بھیج رہے ہیں کسی کو اور سمجھ رہے ہیں کہ بس معافی ہو گئی، اس طرح معافی کیسے ہوگی؟ سامنے والا اگر کہتا ہے کہ ہاں میں نے معاف کیا، جبھی معافی ہوگی نا۔ ٹھیک، تو اس کے معاف کیے بغیر تو معافی نہیں ملے گی۔ کسی بھی معاملے میں، یعنی صرف مالی معاملے کی بات نہیں کر رہا، دل آزاری کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، دل آزاری سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جس کو ایذا پہنچی ہے وہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ ٹھیک، حق العبد کا جو باب ہے جی اس کا یہ موٹا سا اصول ہے۔ صحیح، اب اگر اس نے معاف کر دیا کہ بھئی تم نے مجھے تکلیف پہنچایا، میں نے معاف کیا، لیکن اگر مالی معاملہ تھا تو پھر الگ سے صراحت لے کہ بھئی مالی معاملہ بھی معاف کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات دل آزاری کا معاملہ تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بس مالی معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، تو دل آزاری کا معاملہ پایا نہیں گیا۔ صحیح، تو اب جب تک اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرے گا، معافی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک، تو مال اس کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ کنویں میں کتا گر جائے تو آپ ڈول نکالتے رہیں، کتا اپنی جگہ پڑا رہے تو پانی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے کتے کو نکالا جائے گا، پھر جو فقہاء کرام نے احکام بیان کیے ہیں ان کے مطابق جتنے ڈول نکالنے ہیں اس کے بعد اتنے ڈول نکالے جائیں گے۔ تو مالی معافی کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا جو حق ہے یا تو ادا کیا جائے یا اس سے وہ حق معاف کروایا جائے، اور معاف کروانے میں مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑی چیزیں عام طور پر معاف نہیں کی جاتی، لوگ قطعاً معاف نہیں کرتے۔ ہمارے ایک شاگرد امام ہیں کسی مسجد میں، تو کہنے لگے کہ میں نے کراچی کی بات کر رہا ہوں، جی،
بڑا دل خراش منظر دیکھا ایک مرتبہ جی کہ جنازے پر جو جن کا حق تھا وہ آ کے کھڑے ہو گئے، ہم جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے، ٹھیک ہے، مالی معاملات تھے کچھ، ہمارے پیسے ہیں، صحیح، ہمارے پیسے دیے جائیں۔ تو ایک تو روٹین کا کردہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے پیسے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فراڈ۔ فراڈ پر لوگوں کو بہت غصہ اور غم ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹھیک، اور بعض لوگ تو جو ہے نا وہ نفع کی لالچ میں بہت ساری جو ہے نا اماؤنٹ لگا دیتے ہیں، گھر بھی بیچ دیتے ہیں، زیورات بیچ دیتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں، تو پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا اور پوری زندگی کی کمائی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، تو ان کا غم، غصہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، ان کا حق ہے۔ حقوق کی کے پورا کرنے کا نام تو شریعت ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں غم و غصہ کا حق رکھتے ہیں اور وہ معاف نہیں کرتے اس طرح کے کیسز کے اندر، چھوٹے موٹے معاملات میں بندہ معافی مانگ لیتا ہے، معافی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات خطا ہوتی ہے، دو آدمیوں کو کاروباری لین دین ہے، کوئی چیز کم چلی گئی، کوئی چیز زیادہ چلی گئی، جی تو معافی کے الفاظ کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی کچھ لینا دینا، کمی بیشی معاف۔ تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں اور سامنے والا اظہار بھی کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ایس پر کیس معافی کے حصول کی کوشش کی جائے گی۔ جس نے فراڈ کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پاؤں میں جا کے پکڑ لے، وہ معاف نہیں کرے گا، کہا مجھے میرا حق دو، شیڈول بتاؤ مجھے کس طرح دو گے، ٹھیک، تم نے اتنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، تمہارے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں، تمہارے پاس ایک سے ایک بڑھ کے گاڑیاں ہیں، عشرت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم میرے سامنے آ کے مسکین بنے ہوئے ہو۔ تو یوں فراڈیا جو ہے نا بہت بڑا مکار ہی نہیں فنکار بھی ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسکین بنے ہوتے ہیں، ایسی بھی صورتحال ہے۔ موسیٰ ایک بات ابھی آپ نے کہی، میں چاہ رہا ہوں اس سوال میں اس کا بھی جواب آ جائے کہ بعض اوقات جو تکلیف دی ہوتی ہے بالخصوص مالی معاملات کے حوالے سے، تو سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس شخص نے کیا ہے، چوری کی ہے یا لینے دینے میں وہ بھول گیا، اسے تو یاد ہے لیکن یہ اب کھا گیا، بھائی یہ بھول گیا تو ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ایک جنرل معافی مانگی کہ بھائی ہمارا لینا دینا رہتا ہے تو کچھ بھی ہو اونچ نیچ تو معاف کر دینا۔ اب انڈرسٹینڈنگ تو اس کی بھی یہی ہے کہ بھائی نارملی تو ہم سب لیتے دیتے رہتے ہیں اور وہ سب برابر برابر ہو گیا، یہ عرف کے مطابق معافی مانگ رہا ہے، اس نے معاف بھی کر دیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے میری یہ چوری کی تھی یا اس نے میری رقم دبائی ہوئی ہے جو کہ میں بھول بیٹھا ہوں، میں لکھ نہیں پایا، اپنے پاس ریکارڈ میں نہیں رہی، تو کیا وہ بھی معاف ہو جائے گی ایسی معافی سے؟ دیکھیے اگر دائرہ ختم کر دیا جائے قرائن اور دلالت کا، جی تو پھر تو ساری دنیا کا نظام تیز تیز ہو جائے گا نا۔ صحیح، مثال کے طور پر ایک جج جو ہے نا وہ حلف اٹھاتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جج ہونے کا حلف اٹھا رہا ہے، کوئی صدر پاکستان کا حلف تو نہیں اٹھا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یوں جو بھی آپ کام کریں گے اس کا ایک دائرہ تو ہوگا۔ صحیح ہے، تو ان دونوں کی گفتگو کا دائرہ کیا ہے؟ صحیح، ایک عام چھوٹی موٹی کمی بیشی وہ دائرہ بھول مقصد ہے، چوک سے جو ہو گئی، وہ مقصد ہے، جی تو وہ لاکھوں لاکھ کی جو چوری ہے اس کی معافی اس کے تصور میں نہیں ہے، صحیح، تو اس کی معافی کیسے ملے گی؟ صحیح، ہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر بہت صراحت سے کہے کہ دیکھو آپ کا بڑے سے بڑا حق میں نے دبایا ہو، تصور کر لیں جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کریں۔ تو یہ صراحت کے الفاظ ہیں ٹھیک، جو دلالت پر فوقیت رکھتے ہیں، قرینے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو جناب معافی مانگنی ہے تو معافی کا بھی طریقہ سیکھنا ہوگا۔ صحیح ہے، یہ سوری ووری جو آپ کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معافی کس معاملے میں کیسے مانگنی ہے اور کس معاملے میں تلافی کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، کچھ تو مفتی صاحب نے بیان کر دی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری اچھا کتاب، مہروز بھائی ایک اور المیہ، آپ بات پوری کریں پہلے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بتانا چاہ رہا تھا مفتی صاحب، میں موقع بھی ہے، محل بھی ہے، اس وقت دل تھوڑے نرم ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ توبہ کی حکایات اور روایات، بڑی پیاری کتاب ہے، مختصر ہے، اردو میں ہے، آسان ہے، اور اس میں توبہ کی جو ایک معمول کے مطابق شرائط ہیں اور جو تلافی کی صورتیں ہیں کسی جرم یا گناہ کی، وہ بیان کی گئی ہیں، تو وہ ضرور پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے۔ جی مفتی صاحب۔ جرم جو ہوتا ہے نا، جی جرم ایک بوجھ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب لاچارگی کا معاملہ ہوتا ہے، بڑھاپے کا معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہہ نہیں پاتے کہ آپ کیا کھول کر پیٹ دکھائیں، جی لیکن اس جرم کا احساس انہیں کھا رہا ہوتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو یہ تو دنیا کا افسوس ہے، اور آخرت میں جو صورتحال ہوگی وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ جی مطلب انسان کا صرف
مواخذے پر پیش ہونا جی خود ایک انتہائی ہیبت ناک منظر ہوتا ہے، اس کا جو تصور بیان کیا گیا. تو یوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معافی کیوں مانگیں، چھٹکارا نہیں ملے گا. ذرات شرمندگی، احساس ندامت، خود کو گلٹی فیل کرنا یہ آسان ہے، لیکن اگر حق دبانے کے بعد معافی مانگے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اس کا جو بوجھ ہے نا، اخروی بوجھ، بس اس کا تصور کیجئے وہ کیا ہو سکتا ہے. اسے ایک دفعہ جو ہے نا کچھ چیز سرچ کرنے کے دوران ایک سامنے آئی تھی بات کہ پوری دنیا کے کچھ کیس رپورٹ کیے گئے تھے کہ کچھ کیس ایسے تھے، جرائم تھے، اور بالخصوص قتل کے جرائم تھے کہ جو پولیس یا تفتیشی ادارے پکڑ نہیں سکے کہ کس نے کیا ہے، اور وہ فائل کلوز ہو گئی. کئی سالوں کے بعد مجرموں نے آ کے خود سرنڈر کیا کہ بھائی یہ جرم میں نے کیا تھا، یہ قتل میں نے کیا تھا، اور اب جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے. یہ ایک تفصیل ہے. تو وہ پڑھ کے میں نے یہی سوچا تھا جو ابھی آپ نے بات کی کہ پیچھا نہیں چھوڑتا، گلٹی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو وہ آ جاتی ہے، اور دنیا میں ہو جائے جو بھی ہے، بڑے سے بڑا جرم جو بھی ہے اس کی تلافی دنیا میں ہو جائے تو اللہ نے چاہا تو آخرت میں پھر بچت ہو جائے گی. اور موقع ہے، محل ہے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے، توبہ کی طرف آمادہ کیجئے، چاہے اللہ کے حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق ہوں، ان کو ادا کیجئے. جو غلطیاں ماضی میں ہو گئی ہیں ان سے سچی پکی توبہ کر لیجئے. یہ بات احکام تجارت میں ہو رہی ہے تو سچی توبہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ علماء نے، صوفیہ نے اپنی کتابوں میں توبہ کی برکات میں بیان کیا ہے. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کرنا ہے؟ جی. احکام تجارت میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر منڈیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ فروٹ وغیرہ یا سبزیاں جو پیٹیوں میں بند ہو کر آتی ہیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر موٹا مال، اچھا مال رکھ دیا جاتا ہے، درمیان میں چھوٹا یا خراب تک مال رکھ دیا جاتا ہے. تو پھر جب یہی سامان بازار میں آتا ہے تو چھوٹے دکاندار بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ مکس کر کے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گاہکوں اور دکاندار میں تلخ کلامی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی تو یہ پیسے بھر کے ایسے لیا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو اس بات پر تکرار کرنا یہ کیسا ہے، اور اس طریقے سے کہ دکھانا کچھ اور دینا کچھ، یہ عمل کیسا ہے؟ اس معاملے میں کچھ وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے، ویسے تو یہ جو آئٹمز ہیں اس میں مارجن بہت اچھا ہوتا ہے، اور دکاندار کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ دو کیٹیگری بنا دے، ایک طرف صاف پیس اور ایک طرف کوئی داغی پیس ہے اس کو الگ ریٹ دے دے اس کا. تو یہ وہ بآسانی کر سکتا ہے. اور پھر سبزی وغیرہ میں یہ بھی عرف ہے کہ بھئی دکاندار کہتا ہے کہ اگر آپ چن کر لیں گے تو ریٹ یہ ہوں گے، اور اگر آپ مکس لیں گے تو ریٹ یہ ہوں گے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پیاز بعض کا چھوٹی بڑی ہوتی ہے یا اور سبزیاں ہوتی ہیں. تو یوں مکس مال کا تصور بھی ہمارے مارکیٹوں میں موجود ہے، خاص طور پر چھوٹے شہروں میں. خود کراچی کے اندر مختلف دکانوں کے اندر ایک عام سی بات ہے. تو کوئی شخص بتا کر بیچ رہا ہے کہ بھئی مکس مال ہے یہ، تو اس نے تو ایک جو ہے وہ خود بیان کر دیا ہے. تو اب اس کا تناسب جو ہے اس پر بات ہو سکتی ہے. ایک آدھ پیس ہے 1 کلو کے اندر یا کم زیادہ ہے، تو اس تناسب کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں، اس پر فریقین اتفاق کریں گے. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. اسے ایک بات یاد آ رہی ہے، چلیں میں شیئر کر لیتا ہوں. یہ آپ نے جو کہا، آپ تو ذرا جو عرف و عادت ہے اس کے مطابق گفتگو کر رہے تھے آپ، لیکن ایک پکچر میں نے دیکھی اور میں تو حیران رہ گیا کہ انسان 2 نمبری کے لیے اتنی عقل لڑاتا ہے، 1 نمبری کر لے اتنی عقل لڑا کے تو کیا ہی بات ہے. پیاز کے جو کٹے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں عمومی طور پہ پیاز جو ہوتی ہے وہ ایسی بوریوں میں ہوتی ہے کہ اس کو ہوا لگتی رہے. تو وہ بوری تھی اور اس کے اندر پیاز بھر رہے تھے، تو بیچ میں نا کوئی 8 انچ کا پائپ رکھا ہوا تھا اور سائڈ میں موٹی موٹی بڑی پیاز بھر رہے تھے. اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ پائپ کی جگہ پہ چھوٹی پیاز ڈال کے اور پائپ نکال لیا، تو سائڈوں میں آ گئی دکھنے کی جگہ پہ وہ بڑی بڑی پیاز، اور اندر آ گئی چھوٹی پیاز. تو یہ تو صاف 2 نمبری ہی ہے. پھر کیوں 2 نمبری ہے؟ پھر وہ اندر کیوں رکھ رہے ہیں چھوٹی پیاز؟ چھوٹی پیاز کے پیاز نہیں ہوتی؟ نہیں، پیاز تو ہوتی ہے، ریٹ الگ ہوتے ہیں. نہیں، اگر کوئی مکس مال لے کر آیا ہے، جی لیکن اب چیزوں کو جو چیک کیا جاتا ہے جی. منڈی کے اندر، اوپر سے چیک نہیں کیا جاتا. منڈی میں تو 20 سے جو ہے نا برا پھڑا جاتا ہے. صحیح. تو
بہت سارے ایسے آئٹم ہیں جس میں سوا مارا جاتا ہے. اناج میں تو سوا گندم مارا میں، چاول وغیرہ میں جی سوا مار کر دیکھتے ہیں کہ بیچ سے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے تو مکس مال پوری ایک مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے چاول والے لوگ ثابت چاول نہیں بیچتے. آپ کسی کریانے کی دکان پہ چلے جائیں، جی آپ 400 روپے کلو کا بھی چاول خریدیں گے، اس میں ثابت چاول آپ کو نہیں ملے گا، صرف ثابت. اچھا ٹھیک ہے، یعنی 100% ثابت نہیں ہوگا. نہیں. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ جڑیا بازار میں جان کے وہ ہیں گودام ہیں، منڈیاں ہیں. نہیں گودام ان کے ٹھیک ہیں، ہے. ویئر ہاؤس، تو وہاں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ٹوٹا ان کے اندر ڈالا جاتا ہے. اور اس ٹوٹے کے ڈالنے سے کلو پر 50 روپے 60 روپے کم زیادہ ریٹ کا مزید اضافی بینیفٹ حاصل ہو جاتا ہے. تو اب دکاندار جب یہ چیز خریدتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مکس چاول ہے. ٹھیک ہے. وہ جو دکاندار کو بیچتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مکس چاول ہے. صحیح. تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے نا ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ جناب یہ جو چاول ہے نا ایکسپورٹ کوالٹی ہے. وہاں یہ کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں جو انہوں نے معیار سیٹ کیا اس کے مطابق بیچتے ہیں. تو مکس آئٹم کی بھی ایک مارکیٹ ہمارے یہاں موجود ہے. ایکسپورٹ کوالٹی خریدنا کوئی جائے تو اس کو مل جائے گی، ریٹ اس کا الگ ہوگا. ٹھیک. تو یوں مکس آئٹم کو مطلقاً دھوکہ نہیں کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ فریقین کو معلوم ہے کہ مکس ہے. ٹھیک ہے. چھپا رہا ہے وہ، دھوکہ ہے تو پھر دھوکہ ہے، اگر بتا کے دے رہا ہے تو پھر سیٹ صحیح ہے. جو اگر دیکھیں نا اس سے بڑے پیاز کو کوئی الگ کرے گا، عام طور پر رکھی ہوتی ہے چھوٹی پیاز الگ، ڈری ہوتی ہے بڑی الگ ہوتی ہے، جی جی ریٹ الگ ہوتے ہیں. صحیح. ایک وہ ہوتی ہے جو مکس ہوتی ہے. صحیح. چلے جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی نام ہے میرا ریاض بیگ، اور مجھے میرے آپ سے جو ایک سوال ہے کہ اگر جو 1 سال کا ہمارا ایگریمنٹ بنتا ہے اور 4 مہینے پہلے سے کوئی ایگریمنٹ بنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ہم سے 2 مہینے بعد ہی بول دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ دکان خالی کریں. نہیں، کیونکہ ہم تقریباً جو ہے انسان اتنی محنت کرتا ہے، اپنی دکان کو پورا چمکاتا ہے، اور ان کی جو دکان جو لاکھوں میں ہوتی ہے اس کو کروڑوں میں لے کے چلا جاتا ہے، تو بعد میں آنر بولتا ہے کہ آپ خالی کر دیں. تو یہ چیز صحیح ہے یا جو بیٹھا ہوا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ مفتی صاحب اس میں ذرا سی ایڈنگ میں بھی کر دوں. انہوں نے کرایہ داری کا پوچھا اور بالخصوص دکان کا بزنس جو جگہ ہے اس کا انہوں نے پوچھا. اس میں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا مفتی صاحب کہ کرائے پہ جگہ دی، اب جب وہ چل پڑتی ہے نا تو جو مالک ہوتا ہے اس جگہ کا وہ گویا کہ ایموشنل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. اب وہ شرن رائٹ ہے نہیں ہے کیا ہے وہ تو آپ بتائیں گے. میں ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دکان نہیں چل رہی نا تو پھر تو وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، بھائی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ابھی تم چلاؤ. لیکن اگر دکان چل پڑی ہے، بزنس چل پڑا ہے، اب اسے پتا ہے کہ بزنس چل پڑا ہے تو یہ 2 4 5 10 ہزار روپے کے لیے جیسا بزنس ہے اس کے لیے ویسی رقم یہ سوئچ تو نہیں کرے گا، کیونکہ یہ گھر تو ہے نہیں کہ بھائی ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے. دکان ہے، یہاں پہ کسٹمر بنا ہے، اس کی گڈ ول بنی ہے. تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس میں؟ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں جب رہتے ہیں تو بہت سارے معاملات میں تنازع اور اختلاف بھی ہوتا ہے. جی تو تنازع کی صورت ہے، اور 2 مہینے بعد عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے ایک دکاندار اپنا فرنیچر ڈالتا ہے، دیگر چیزیں کرتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کا خرچہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. قانون بھی تحفظ دیتا ہے ایسے معاملات کے اندر. انہوں نے ایگریمنٹ اگر کیا ہوا ہے جی تو قانونی تحفظ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے. کورٹ میں جا کے ٹائم مانگ سکتے ہیں، وہ اسٹے مل جاتا ہے. دوسرا جو فریق ہے وہ آ کے اس پر وہ کر، کیونکہ جہاں کسی کا مالی نقصان ہو رہا ہے تو مالی نقصان جب لازم آ رہا ہے تو پھر ہم گو ہیڈ تو نہیں دیں گے دوسرے کو کہ آپ جب مرضی بولو اڑ جاؤ. صحیح. تو درمیان کی راہ نکالی جاتی ہے مالی معاملات کے اندر. تو یوں ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جناب علی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ایک مسئلے پہ آپ سے گفتگو کرنی تھی، پوچھنا تھا ایک مسئلہ آپ سے. تو حضور والا گزارش یہ ہے کہ ہمارے کزن ہے تو ان کا اپنا شو روم ہے گاڑیوں کی سیل پرچیزنگ کا وہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مختلف اپنے دوست احباب سے بھی اور عزیز و اقارب سے بھی پیسے اٹھا کے کچھ اپنی انویسٹمنٹ کر کے تو انہوں نے اپنا شو روم کا گاڑیوں کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اس کے بدلے میں نے بھی ان کو پیمنٹ دی ہے تقریباً 10-15 لاکھ روپیہ. تو اس کے عوض وہ ہمیں
कुछ पेमेंट भेज देते हैं, यानी फिक्स नहीं है। तो वो महीने के बाद सब भाइयों की जो है ना वो रेशो निकालते हैं कि कितने कितने पैसे किस किस के परसेंटेज के हिसाब से बने हैं। तो वो फिक्स नहीं है, कभी वो हमें 25 भेज देते हैं, कभी 20, कभी से 28, कभी 30, इस तरह, यानी वो फिक्स पेमेंट नहीं है। तो ये पूछना चाह रहा था कि आया ये सूद में आएगा या सूद में नहीं आएगा, ये मेहरबानी शफकत फरमा दें, क्योंकि हम इस वक्त बहुत परेशान है कि ये इसका कोई ना कोई हल आपसे पूछा है कि प्लीज इसका हमें बताएं कि ये सूद में आएगा या सूद में नहीं आएगा। देखिए, शोरूम वाला आमतौर पर क्या करता है कि उसकी हर नई गाड़ी या जिस गाड़ी में पैसा लगाता है एक नई डील होती है। तो यूँ बहुत इजी है उसके लिए कि अपने पैसे लगाए, दीगर लोगों के पैसे लगाए और कोई एक गाड़ी खरीदी, उसको बेच दिया, नफ़ा हासिल हुआ। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? असल सवाल ये है, हो सकता है कि वो आपका पैसा ले और अपनी लाइबिलिटी उतार दे, उसको कर्जा देना है, कहीं से पैसे देने, उससे कोई चीज़ ख़रीद कर बेच कर फिर नफ़ा हासिल होने का मामला हो ही ना। बात सौदे से होते हैं कि पैसा तो लगाया जाता है, उसमें नफ़ा हासिल नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि उनका तरीक़ा कार क्या है। महज आपको नफ़ा दे देना ये काफ़ी नहीं है। मैकेनिज़्म जो पूरा है कारोबार का, वो उसके मुताबिक शरीयत के जो रूलिंग्स हैं उसके मुताबिक चलता है या नहीं चलता। तो इसके लिए बहुत मुनासिब है कि आप और जो आपके फ़रीक हैं एक पेज पर आ जाएं और IEC मरकज़ुल इक़्तिसाद इस्लामी इस्लामिक इकनॉमिक सेंटर, आप यहाँ पर वेबसाइट पर आकर अपना वक्त बुक कर लें और दोनों ऑनलाइन मीटिंग कर लें, तो अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। ठीक। लाहौर में भी मरकज़ुल इक़्तिसाद इस्लामी की ब्रांच मौजूद है। जौहर टाउन नूरिया रज़विया मस्जिद है, उसके अक़ब में जो है ये जगह, ये इदारा मौजूद है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। चलें जी, लाहौर के हैं, लाहौर में इसकी शाख मौजूद है, आप फिज़िकली जा सकते हैं, बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल जाइए, अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल भी हो जाएगा। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि आसान सूरत हाल इंशाअल्लाह मिल जाएगी। आप परेशान ना हो, आप कह रहे थे ज़रूर बता दीजिए, शफ़क़त कीजिएगा। मुफ्ती साहब ने कमाल शफ़क़त की है, पूरी बात आपको बता दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, जैसे एक बंदा आता है हमारे पास रेफरेंस के सूरत में या जान पहचान वाला आता है, कहता है कि हमें मिसाल के तौर पे एक LCD दे दें, तो हम उसको LCD के रेट बता देते हैं कि ये है तकरीबन मिसाल के तौर पे 8,000 रुपये की। तो हम उसको ये कह रहे होते हैं कि ये भाई आपको हम रेट टू रेट में दे रहे हैं, इसमें हम कुछ भी आपसे नहीं कमा रहे, हालांकि हम उसमें 2,000-3,000 कमा रहे होते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? झूठ बोलने की तो इजाज़त नहीं है ना। झूठ बोलना गुनाह का मामला है। झूठ बोलने से बरकत भी उड़ जाती है। ज़हन बना लिया बाज़ लोगों ने कि भाई ये डायलॉग बोलेंगे तो गाहक आराम होगा, यानी वो माइल होगा और अपना मुतवज्जे होगा। तो ऐसा नहीं है। आप चीज़ जो है उसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है ये सीखें कि ये लफ्ज़ नहीं बोला मैंने और इसके बजाय मैं क्या बोलूँ। आप बेहतर समझते हैं क्या बोलें, तो उसमें झूठ से बचना है, धोखे से बचना है और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। बहुत सारे तरीके होते हैं मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करने के। 8,000 की LCD मिलती कहाँ है? आप उसको बोलेंगे भाई ये बड़ी कंपनी है, ये 40 की या 60 की 80 की और ये फ़लाँ की, आपके पास कम आमदनी है, बजट कम है, तो ये आपको 8 की ले जाओ, 8 की जो ना और कंपनी आपको कहाँ देंगी। ये भी एक तरीका है। ठीक है। बाज़ मार्केट से तो रेट बहरहाल कम होते हैं, बाज़ ज़रूरी नहीं है, नहीं हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन हो सकता है यही मार्केट हो। अच्छा, यही मार्केट है, इसके अलावा कोई मार्केट ही नहीं है और यहाँ सारा यही रेट है। ठीक। हाँ, दिगर ब्रांड से कम होते हैं। ठीक। एक लोकल चीज़ होती है, जुगाड़ की चीज़ होती है। 8,000 वाली LCD हो सकता है मिसाल के तौर पर बोलियो, वरना जो ये भी हो रहा है कि तो इन्होंने शायद कंप्यूटर LCDs जो आती है ना, हाँ कंप्यूटर वाले जो LCDs हैं उसमें सॉकेट लगाकर उसको भी दूसरी वाली LCD बनाया जा रहा है जी, टीवी के तौर पर LCD बनाया जा रहा है। मुफ्ती साहब एक बात, इनको आपने एज आ सेलर तो जो भी शरई हुक्म था और एक अखलाकी तकाजा था वो आपने बयान किया। मैं चाहूँगा यहाँ पे जो परचेज़ करने जाते हैं उनको भी थोड़ा, मेरा मार्केट से ताल्लुक यूँ भी रहा है कि ख़रीदार भी रहा हूँ और मतलब वो सेलर भी रहा हूँ। बाज़ औक़ात जान पहचान वाले जब काम करते हैं ना तो उनकी ख्वाहिश शायद ये होती है कि ये हमसे ना कमाए,
اب اس بیچارے کا پرابلم ہوتا ہے وہ والا جو محاورے کی صورت میں کہا گیا نا کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا، اس کے ساری مطلب جان پہچانی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو آپ کے دائرہ کار میں افراد ہیں. اب وہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم سے نہ، اچھا بعض تو صراحت کرتے ہیں بھائی ہم سے نہیں کمانا، تو وہ کمائے گا کس سے؟ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ توقع رکھنا درست نہیں ہے. میں کہیں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جو بھاؤ آپ دوسروں کو دیتے ہو جی وہ آپ مجھے دو. ٹھیک، جو مارکیٹ ریٹ ہے. میں ایک مرتبہ کسی ساتھ گیا، سب ہو گیا، بل بن گیا. اب میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا، اچھا وہ ملازمین تھے، مالک بھی نہیں تھا. مفتی صاحب تو بھاؤ کمی نہیں کرا رہے. کہ بھائی جو ریٹ ہے اس نے دے دیا، ٹھیک ہے، بس میرا اطمینان اس بات پر ہے کہ چیز اس نے ٹھیک دی ہے، ٹھیک، نقلیں نہیں ہے، جالے نہیں ہے، کافی ہے، کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ توقع یہ نہیں کرنی چاہیے. مروت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جو عرف ہے اس کے مطابق کام کریں. لجاجت نہیں ہونی چاہیے، انسان کا ہاتھ آگے نہ بڑھے، اسی میں عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے کہ جان پہچان والے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو چیز صحیح مل گئی ہے، جو آپ چاہ رہے تھے وہ مل گئی ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہوئی ہے. تو کم از کم قیمت اور جو کمیشن وغیرہ ہے جو اس کا پروفٹ بنتا ہے وہ آپ دیجئے. کسی سے بھی لیتے تو اس کو دیتے تو اس کو بھی دیجئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ دے دیجئے اگر جان پہچان والا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ہم سے کرپٹو میں انویسٹ کرنے کا بول رہے ہیں اور یہ کہہ کے انکریج کرتے ہیں کہ کرپٹو ہی فیوچر ہے اور فیوچر میں کرپٹو ہی سے پیمنٹس وغیرہ ہوں گی. تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ ہاں، ڈراتے بھی ہیں مفتی صاحب کہ پچھتاؤ گے. کرپٹو میں پیمنٹس ہوں گی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کرپٹو کے علاوہ دنیا ختم ہو جائے گی. اصل میں دیکھیں، آپ پوزیشن کو سمجھیں. میں لوگوں کو دوں کہ ڈال دو کرپٹو میں پیسے اپنے اور لوگ ڈال دیں، پھر ہو جائے نقصان. میں ایسی بات کیوں کہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ نقصان، دھوکہ یا جو مقصود ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. ایک پیسہ ایک فیکٹری لگانے میں لگتا ہے تو اس فیکٹری سے پروڈکٹ بنتی ہے، مزدور کو اجرت ملتی ہے، ٹرانسپورٹر کو ملتی ہے، ہول سیلر کو ملتی ہے، ریٹیلر کو ملتی ہے، کنزیومر تک چیز پہنچتی ہے. اتنا بڑا معاشی سرکل چلتا ہے. کرپٹو میں کیا ہوگا؟ اٹھا کے کمپیوٹر کا کوڈ خرید لیں گے، چل بھائی. تو سب سے پہلا سوال میرا، مقصد کیا ہے آپ کا؟ کمانا مقصد ہے. بہت سارے سیکٹر موجود ہیں، آپ وہاں کمائیں. آپ کمپیوٹر کا کوڈ کیوں خرید رہے ہیں بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ فزیکل کام کرنا چاہیے اور رسک جہاں کم سے کم ہو وہ کام کرنا چاہیے. کرپٹو تو ایک لفظ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس جو اسٹینڈرڈ اور جو ہائپ بٹ کوائن نے جو ہے وہ قائم کی ہے، بس ہر کرپٹو کی یہی صورتحال ہے. بھائی آدھا گھنٹے کے اندر کرپٹو کرنسی بنائی جا سکتی ہے. مطلب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. کیا وہاں آپ نہیں دیکھتے کہ کس کرنسی کی کیا صورتحال ہے؟ کرنسی تو عرفاً بولتے ہیں، کرنسی تو نہیں ہے، وہ زیادہ زیادہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ کتنی چیزیں اس مارکیٹ میں ہو رہی ہے. تو اس مارکیٹ کو لے کے بروکر تو کما رہا ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ متوجہ بھی کر رہا ہے اور سب چیزیں، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا اس کے بغیر نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں اور لوگ کما رہے ہیں. چلیں جی، اگلی کال دیجیے. بغیر وارنٹی والی چیز کو اگر کسٹمر واپس لے آئے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو دکاندار کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دکاندار کے لیے واپس لینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی، جو سے دیکھیں اگر تو ڈبہ پیک تھی اور اس نے دیکھا نہیں تو واپسی کا حق رکھتا ہے وہ. عام طور پر ڈبہ پیک چیز کو لوگ کھول کے دیکھتے ہیں اور دکاندار بھی کھول کے چیک کروا کے بھیجتا ہے. عیب نکل آیا تب بھی واپسی کا اختیار رکھتا ہے. عیب نہیں نکلا تو اور دیکھ بھی چکا تھا تو پھر واپسی کا اختیار نہیں رکھتا، دکاندار منع کر سکتا ہے. ٹھیک. اس سے بعض اوقات دکاندار جو ہے وہ واپسی کے لیے شرط رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ کو کچھ ریپلیس میں لینا ہوگا، ہم رقم نہیں دیں گے. تو یہ شرط درست ہے؟ یعنی چیز بیچ رہے ہیں تو واپس تو لے لیتے وہ، لیکن کیش پھر رقم نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کوئی اس کے سبسٹیٹیوٹ آپ آئٹم لے لیں. دیکھیں ایک سودا مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک، دکاندار کا واپس لینا ضروری نہیں ہے. صحیح. اب ایک طرح سے ریسیل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک نیا سودا ہو رہا ہے گویا. نیا سودا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نیا سودا کرتے وقت کیا چیز وہ سامنے رکھے، ٹھیک ہے. یہ ایک جدا خانہ معاملہ ہے. ٹھیک ٹھیک. نیکسٹ کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص بیرون ملک میں رہتا ہے اور اس نے ایک گھر رینٹ پر لیا ہوا ہے اور وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے، اور کچھ افراد جو ہے اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کرایہ لیتا ہے ان سے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اچھا، اس جواب کا فقہی پہلو رہ گیا ہوتا، اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے کوئی جوسر مشین خریدی اور اب وہ واپس لے کر آیا، دکاندار کہتا ہے کہ بھئی اس کے بدلے کوئی چیز اور خرید لو، میں ایسے نہیں واپس نہیں لوں گا۔ اب جوسر مشین کے بجائے اس نے مثال کے طور پر استری خریدی، تو اصل میں جوسر مشین اور استری کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور جو قیمت کا ڈفرینس ہے وہ یا تو یہ دے دے گا یا وہ لے لے گا، تو یوں کر کے جو ہے وہ ایک نیا معاہدہ ایک نئے تبادلے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ گھر کے کرائے کی جو کہہ رہے تھے کہ گھر کرائے پہ لیا پھر دیگر افراد کو کرائے پہ دیا، دیکھیں اگر اس کے پورشنز کرائے پر دیے ہیں، مثال کے طور پر ایک فلیٹ ہے پورا کرائے پہ لیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی اور کو دے دیا ہے، تو اس کی تو گنجائش موجود ہے، وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص سال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور گورنمنٹ اس سے ٹیکس بھی لیتی ہے، تو کیا اس کو پھر بھی زکوٰۃ پوری ہی ادا کرنی پڑے گی؟ جی اس سے ٹیکس مائنس ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو اس سے زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ سیٹھ صاحب کے بچے جو ہیں وہ جا کے دو دریا پہ بیٹھ کے لاکھوں روپے کا کھانا کھا کے آتے ہیں، یا بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے لاکھوں روپے کا کھانا کھا کے آتے ہیں، یا جو شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں، ایک ایک شادی پر 1-1 کروڑ روپے کا کھانا ہالوں میں چلتا ہے، اور 50-50 لاکھ کے ہال ہوتے ہیں بک، اور کئی ٹریولنگ کے لیے جائیں تو ایک ٹرپ میں جناب پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، تو ان سب اخراجات کا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ ایک مستقل عبادت ہے، ایک فریضہ ہے۔ دنیا کے ٹیکسز، اخراجات، ایکسپینس، ملازمین کی تنخواہیں، بیماری، سب چیزیں اپنی جگہ پر، دنیا تو چلتی رہے گی۔ زکوٰۃ کو آپ ان چیزوں سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ایک غیر منطقی سوال ہے، تو اس سوال کی کوئی منطق تو ہو نا کہ آپ جوڑ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی منطق یہ ہے کہ بعض ایسے نام نہاد لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، بلکہ شرلی چھوڑی ہے کہ جی ریاست جو ہے وہ زکوٰۃ لیتی ہے اور ریاست کا کام ہے زکوٰۃ لینا، تو جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ طریقہ کار تھا، اور بیت المال قائم تھا، اور ریاست زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع کر کے مستحق زکوٰۃ تک پہنچاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ٹیکس لینے والے ادارے کا بیان چھپا ہے اخبار میں کوئی 15 دن پہلے یا مہینہ پہلے کہ جتنا ہم ٹیکس لے رہے ہیں سارا سود میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریاستیں جو سود ادا کرتی ہیں، آپ جا کے دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں سود ادا ہوتا ہے، تو ٹیکس کا پیسہ ریاست کہاں خرچ کرے گی وہ اس کا معاملہ ہے۔ ٹیکس کے ڈیفرنٹ معیارات ہیں، کوئی سیلری پہ دیتا ہے، کوئی سروس پہ دیتا ہے، کوئی سیل ٹیکس دیتا ہے، کوئی اور ڈیوٹی دیتا ہے، تو جو زکوٰۃ جہاں پہنچنی ہے مستحقین تک تو ایک جدا کا معاملہ ہے۔ پھر جب ملوکیت آئی تو علماء نے منع کر دیا کہ نہیں جناب اب ریاست ان لوگوں کو زکوٰۃ نہ دو، یہ معاملہ جناب گڑبڑ ہو گیا ہے۔ تو صدیوں سے جو ہے وہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ اب ریاست والی جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے، اب کیا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے طور پر ادا کی جاتی ہے، ورنہ زکوٰۃ قرآن پاک نے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ مصارف تو ختم نہیں ہو سکتے نا، ان مصارف تک ریاست پہنچا رہی ہو تو ہم آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہ ریاست کا یہ مطالبہ ہے ہم سے، اور نہ کچھ ایسا ہے، بینکوں کو بھی ریاست نے اجازت دی ہے کہ کلائنٹ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ جا کر کہتا ہے کہ بھی زکوٰۃ میں خود ادا کروں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اوکے۔ ٹھیک، مصطفی ایک سوال زکوٰۃ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں، ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ زکوٰۃ جو ہے وہ خدائی ٹیکس ہے یا زکوٰۃ کو ٹیکس کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ جو ہے ایک صدقہ واجبہ ہے، ٹھیک، اللہ رب العزت کی طرف سے لازم کردہ ایک فریضہ ہے، صاحب استطاعت پر جس پر شرائط پائی جا رہی ہوتی ہے اس پر، تو جس پر شرائط پائی جا رہی ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر
نیڈی پیپل ہیں اس معاشرے کے اندر، محتاج لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، وہ لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی حاجت ہے. تو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اسپتال کیسے چلیں گے؟ مریض کیسے صحیح ہوں گے؟ راشن کیسے آئے گا لوگوں کے ہاں؟ ایک آدمی روزگار کے لیے بھی نکلتا ہے، اس کو کرایہ چاہیے ہوتا ہے، پیٹرول چاہیے ہوتا ہے. تو یوں جو محتاج افراد ہیں ان کے لیے ریاست نے نظام قائم کیا ہے. پوری دنیا کے اندر جناب ویلفیئر کی باتیں ہوتی ہیں، تو اسلام کا جو دیا ہوا یہ نظام ہے زکوٰۃ اور عشر، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کس طرح بنے گی؟ اس نظام کو پورا کر لیں پھر آپ دیکھیں کس طرح بنے گی. سبحان اللہ. مفتی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، سوال وہ پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کرپٹو پہ بات کی ابھی اور کافی تفصیلی بات کی، لیکن ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اسے لیتا ہوگا. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کرپٹو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم تو اس کو جائز نہیں کہتے، ناجائز ہے، اس میں غرر کا پہلو موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بالخصوص احکام تجارت اگر آپ دیکھتے ہیں تو بھی، اور احکام تجارت نہیں دیکھنے والے جو ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاتے ہیں. ملتان میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ احکام زکوٰۃ کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. مفتی علی حضرت طاری مدنی مدثر ذلہ العالی انشاءاللہ 16 فروری بروز اتوار ملتان میں پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تاجر اسلامی بھائی انشاءاللہ ہماری مجلس تاجران کے تحت انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے جو ملتان میں اس کے قرب و جوار میں ہیں وہ شرکت بھی کر سکتے ہیں. اور مدنی چینل پہ کیوں اعلان کر رہا ہوں؟ اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 16 فروری بروز اتوار رات 9 بجے آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے پروگرام احکام زکوٰۃ. مفتی صاحب ہوں گے انشاءاللہ، پریزنٹیشن ہوگی اور احکام زکوٰۃ بیان بھی کریں گے، سوالات کے جوابات بھی دیں گے. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ان مہینوں میں ان ایام میں زکوٰۃ نکالتی ہے، مسائل معلوم کرنے ہوتے ہیں. تو آپ پروگرام دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود اس میں جواب آ جائے. اور اگر آپ کا جواب نہیں آیا تو آپ کو کال کرنے کی بھی اجازت ہوگی. اس ٹائمنگ میں آپ کال مدنی چینل کے آفیشیل نمبر پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں وہ بھی شامل کی جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور ملتان والوں بھائی آ جاؤ، سب آپ جو بھی ہو اس پروگرام میں ہمارے مجلس تاجران و دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران سے رابطہ کر کے مفتی علی اصغر صاحب کے انشاءاللہ فیس بک پیج پہ اس کی زیادہ تفصیل آپ کو مل جائے گی آنے والے دنوں میں. اصل میں عوام کے لیے تو ہم یہ پروگرام ہر سال کرتے ہیں جی، جس کو ہم لائیو لیتے ہیں اور لائیو کال بھی لیتے ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آنے والے اتوار کو 9 بجے. لیکن کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی ہم ایک پروگرام ہم نے لائن اپ کیا ہے. ایک ویبنار ہم رکھ رہے ہیں جس میں کارپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اس ویبنار میں اور زکوٰۃ کے حوالے سے سیشن کر سکتے ہیں. مرکز الاقتصاد الاسلامی کا جو پیج ہے اس پر انشاءاللہ العزیز اس ویبنار کا جو اپڈیٹ ہے وہ کر دی جائے گی. وہاں بھی آپ رابطے میں رہیے. مدنی چینل کے نشریات دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.